اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القصص مکیہ۔ سورہ قصص مکی صورت ہے اور توقیفی اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 28ویں اور نزول کے اعتبار سے 49ویں صورت، 88 اس کی آیات اور 9 رکوع۔ تو اس کے بھی مضامین وہی ہیں، اس بات رسالت ہے۔ اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، جو کہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ قصے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مشرکین پر جو اپنے انعامات ہیں ان کا تذکرہ کی، اور ان کے کچھ شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا۔ اور ایک ربط یہ بھی بیان کیا گیا ان دونوں صورتوں میں کہ گزشتہ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کا ذکر کیا، یعنی وہ ایک خاتون تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر وہ ان پر ایمان لے آئی، ان کی صداقت کا اس کو یقین ہو گیا۔ اور اس صورت میں ایک ایسی شخص کا ذکر ہے جو کہ یعنی اس نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر کے معجزات بھی دیکھے، لیکن ان پر ایمان لے کر نہیں آیا، ٹھیک ہے، یعنی فرعون۔ طاسیم میم، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور راجح قول کے مطابق یہ چونکہ متشابہات میں سے ہے تو ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو اے پیغمبر من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کے قصوں میں سے، یعنی موسیٰ اور فرعون کی خبر، قصہ، بالحق، ٹھیک درست، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے۔ ٹھیک ہے، بالحقی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مطلب اس قصے کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ہم درست آپ کو بتلائیں گے۔ ممکن ہے اس وقت بھی یہ قصہ مشہور ہو، لیکن اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں جو اس میں نہ ہوں، جیسے سورۃ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نتلو علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا قصہ بیان کرتے ہیں ٹھیک۔ تو وہاں بھی یہی اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا کہ اصحاب کہف کے حوالے سے مختلف باتیں مشہور تھیں اس وقت کے اندر۔ ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون نے فساد مچایا زمین، سرکشی کی زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے جو زمین سے مراد ارض مصر اور اہلہا سے مراد اہلیان مصر، یعنی مصر کے رہنے والے لوگوں کو اس نے بنا دیا شیعان، جماعتیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے اندر جو ہے نا طبقاتی تقسیم کر دی، گروہ بندی کر دی۔ یستضعف طائفۃ منہم، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے مزید کیا کر رکھا تھا، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی دو جماعتیں اس نے بنائی، ایک تو قبطی یعنی جن کو فرعونی بھی کہا جاتا، اور دوسرے لوگ سبتی جن کو بنی اسرائیلی بھی کہا جاتا۔ تو یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک جماعت کو ان میں سے کمزور کر رکھا تھا، اور یہ جماعت کون سی مراد ہے یہاں سے؟ بنی اسرائیل، کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور وہ ان کے بچوں کو کیا کر دیتا؟ ذبح کر دیتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، یعنی ان سے خدمت وغیرہ لیتے، اور دوسرا یہ کہ ان سے کوئی ایسا خدشہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری کوئی مخالفت کریں گے۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ فساد مچانے والوں میں تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ یعنی بہت بڑی تسلی ہے اور بہت بڑا حوصلہ ہے اس شخص کے لیے جس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یعنی تمام اسباب سے بالا تر،
اسباب کی محتاج نہیں ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ مسبب الاسباب، اسباب بنانے والی وہی ذات۔ اب یہاں کیا ہوا تھا، یعنی فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کو کیا بنا رکھا، کمزور بنا رکھا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے زمین میں، یعنی کون لوگ؟ بنی اسرائیل۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو بنا دیں پیشوا، یعنی اب جو قیادت ہے نا وہ ان لوگوں کو دے دیں، بنی اسرائیل۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو بنائیں پیشوا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو بنا دیں یعنی اس زمین کے وارث۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو قدرت دے دیں زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھلائیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکر کو، منہم ان چیزوں میں سے کچھ، ما كانوا يحذرون، جن سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یعنی فرعون کو کسی ذریعے سے خبر پہنچی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر، جو دوسری جماعت ہے نا، ان کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ اور تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُرِيَ فرعون، کہ ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو اب اسی کی آگے اب قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی جو پرورش تھی وہ بھی فرعون نے ہی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے القاء کیا، الہام کیا۔ یہاں وحی کا معنی جو ہے وہ اپنے لفظی مفہوم میں، ٹھیک ہے، اور اوحا یوہی ایحان کا لفظی معنی ہوتا ہے القاء کرنا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، اس سے وحی شرعی مراد نہیں۔ تو اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو اوحا یوہی ایحان مزید فی کا مصدر ہے، اور دوسرا مجرد کا واحین ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یہی ہے، یعنی ان دونوں کا لفظی معنی تو ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ واحیون کا جو لفظ ہے نا یہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ، اور اوحا یوہی ایحان یعنی مزید فی سے جو ہے مادہ وہ مصدر، وہ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے عام ہے، لیکن بس فرق یہ ہوگا کہ جب نبی کے لیے بولا جائے گا اس میں وہ اصطلاحی معنی میں مراد ہوگا، اور جب غیر نبی کے لیے ہوگا تو وہ اپنے لفظی معنی میں ہوگا۔ تو وحیون کا جو مصدر ہے نا وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی ان کو ان کے دل میں بات ڈال دی، ان ارضعیہ، کہ آپ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اس کی پرورش کریں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ کو ان پر کوئی خوف ہو، یعنی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو آپ دریا میں ڈال دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور آئندہ کے حالات پیش آئیں گے اس کا کوئی خوف نہ کریں۔ وَلَا تَخَافِي یعنی گھبرائے نہ، خوف نہ کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور یہ جو بچے کے ساتھ آپ کی جدائی ہوگی اس پر غمگین نہ ہو۔ تو خوف کا تعلق مستقبل کے واقعات کے ساتھ، اور حزن کا تعلق وہ ماضی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی وَلَا تَخَافِي، اور خوف مت کھائیں کہ اب کیا ہوگا، اور وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین نہ ہو کہ مطلب ہم بچے سے ہم نے آپ کو کیا کروا دیا، جدا کروا دیا، علیحدہ کروا دیا۔ تو خوف کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ، اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے آپ کی طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان کو بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ اب اس لوٹانے کی کیا صورت ہوگی وہ آگے آ رہی۔ اب یہ ہوا کہ فرعون کی طرف جو وہ دریا تھا نا وہ ان کے محل سے ہو کر جاتا کہ اس کے پچھلے حصے میں، تو اب فرعون کی ایک خادمہ نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے وہ کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس کو اچک لیا۔ التقط یلتقط، تو التقاط یعنی اٹھا لینا۔ آلُ فرعون، آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ ہو جائے ان کے لیے
دشمنی اور غم کا سامان. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صورت کہ جس کو وہ ماننا چاہ رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ فرمایا. ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسے حالات بنے کہ فرعون، حامان اور ان کا لشکر یہ دو کیا تھے؟ خطا پر تھے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. تو اس وقت جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، انہوں نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا کس کا ہے. ممکن ہے کہ یہ قبطیوں میں سے کسی کا بچہ ہو، یہ بنی اسرائیلیوں کا نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ مطلب وہ نہ ہو جو آپ چاہ رہے. قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کی آنکھوں کی. ٹھیک ہے. بعض تفسیری روایات میں ہے کہ اس وقت بھی فرعون نے جواب دیا لاکی لالی، یعنی آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے نہیں. لیکن بہرحال اس نے درخواست کی امراۃ فرعون نے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ظاہری سبب تو ان کو بنایا گیا، لیکن اصل بات کیا ہے جو سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ایک صورت کیا فرمائی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک غیر معمولی محبت ڈال دی. ٹھیک ہے. اب وہ محبت سبب بنی ان کی حفاظت. لا تقتلوہ، یعنی ان کو قتل نہ کیجئے، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. وہم لا یشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے. ٹھیک ہے. اور اصل بات وہی کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي جو سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل یعنی پریشان. ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبی، یعنی ظاہر بات ہے ان کی جدائی کی وجہ سے وہ غمگین تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس کو کیا کر دیتی؟ ظاہر کر دیتی. لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی جمائے نہ رکھتے. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے. وقالت لاختہ قصی. اچھا، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی ہی، یعنی ان کی تحقیق کرو. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ پتہ کرو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو اب وہ یا تو ان کا پہلے سے آنا جانا تھا فرعون کے دربار میں، یا وہ کسی طرح وہاں پر داخل ہو گئی. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، انہوں نے یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے دیکھا ان کو ایک طرف سے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور فرعونی یا جو درباری لوگ تھے ان کو اس بات کا علم نہ ہوا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاسِيَ مِنْ قَبْلُ. تو اچھا، اب ادھر ایک صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن اب یہ ہوا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاسِيَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے حرام کر دی ان پر المراضی، یعنی پلانے والی ہم اس سے پہلے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جس بھی خاتون کا دودھ ان کو دودھ پلانے کی کوشش کرتے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب نہ پیتے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، تو اب یہ لوگ پریشان تھے کہ اب کیا کریں. تو اب یہ اتفاقاً ان کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی. تو انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کہ کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کر دوں ایک ایسے گھر والوں پر یکفلونہ لکم، جو آپ لوگوں کے لیے اس کی کیا کر دیں گے؟ کفالت کر دیں گے. مطلب آپ ان کو کوئی اجرت وغیرہ دے دیں. وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے کیا ہے؟ خیر خواہ ہیں. وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. ایک قول یہی ہے کہ لہو ناصحون میں جو ضمیر ہے نا وہ کس کی طرف؟ یعنی فرعون کی طرف لوٹ رہی. کہ ظاہری ماحول کے اعتبار سے ان کی بہن نے کہا کہ اگر آپ لوگ واقعی اس کی خیر خواہ ہیں تو پھر ان کی بات کو کیا کر لیں؟ مان لیں. تو یہ مان. اور ایک تفسیر یہی کہ وہم لہ ناصحون، یعنی یہ ضمیر جو ہے وہ اہل بیت کو لوٹ رہی کہ وہ اہل بیت اس کی کیا ہیں؟ خیر خواہ.
ٹھیک ہے، تو دونوں احتمال یہاں پر ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اب گزشتہ آیات میں کیا تھا؟ انا رادوہ الیک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا، فرددناہ الی امہ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور ان کو جدائی کا جو غم ہے وہ اب مزید غمگین نہ ہوں، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ وہ کیا ہے؟ برحق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پس جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، وستوا یعنی وہ ان کے آزاد درست ہو گئے، برابری کی عمر کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو ایک خاص حکمت اور علم عطا کیا، ہم نے ان کو ایک خاص حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہاں سے ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شہر میں داخل ہوئے، یعنی کسی موقع پر اس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اب گزشتہ آیات میں ان کے بچپن اور تربیت کا ذکر، اب نوجوانی کے واقعات آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر میں داخل ہوئے شہر والوں کی غفلت کے وقت میں، یعنی ان کے کسی آرام کے وقت میں، ٹھیک ہے، یہ دوپہر کا وقت تھا، یا بعض روایات میں مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، یعنی ان کی بے خبری کے وقت میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ باہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یعنی ایک شخص تو ان کی جماعت سے تھا اور دوسرا ان کے دشمن کی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے فریاد کی، مدد طلب کی، الذی من شیعتہ، کس نے؟ جو ان کی جماعت سے تھا، کس کے خلاف؟ علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمن تھا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اور فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا، فقضى علیہ، تو اس کی وفات ہو گئی، یعنی قتل کا ارادہ نہیں تھا، محض اس جھگڑے کو ختم کرنا تھا، یعنی مظلوم کو اس کی مدد کرنی تھی اور ظالم کو ظلم سے بچانا تھا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک یہ عدو مضل مبین، یعنی بے شک وہ کیا ہے؟ عدوً دشمن ہے، مضل مبین یعنی واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ فوراً متوجہ ہوئے، اور یعنی بظاہر ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ انبیاء کی شان بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، پھر بھی اس قسم کے واقعے کو انہوں نے اپنے حق میں ایک غلطی، ایک کوتاہی شمار کیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے پروردگار بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، فاغفر لی یعنی مجھے معاف فرما دیجئے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا کہ اے پروردگار بسبب اس کے جو آپ نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میری یہ دعا ہے کہ میں مددگار نہ بنوں مجرمین کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ، تو اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور خوف زدہ بھی تھے، منتظر تھے کہ اب کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ، تو اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی،
یستسرخ، وہ پھر کیا کر رہا تھا؟ پکار رہا تھا، فریاد کر رہا تھا. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بے شک تم کیا ہو، یعنی بڑے سرکشی میں ہو، بڑی گمراہی میں ہو، کہ روز کسی نہ کسی سے کیا کرتے رہتے، لڑتے جھگڑتے رہتے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، ارادہ کیا اس شخص کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی وہ ان کو ہٹانے لگے. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ ٹھیک ہے. اب بعض روایات میں ہے کہ یہ بات جو ہے بنی اسرائیلی نہیں کی. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، یعنی آپ کا تو مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ زمین میں کیا چاہتے ہیں، کوئی زور آوری، کوئی قوت، کوئی برتری چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، تو ادھر فرعون کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایک گزشتہ روز جو ہے وہ ایک قبطی کو قتل کیا گیا. قبطی تو انہی کی جماعت کے لوگوں میں. تو اب وہاں پر مشورہ ہوا کہ ہم ان کا کیا کریں، بدلہ لیں گے. تو وہاں پر اسی مجلس کے اندر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. تو وہاں اس مجلس کے اندر کوئی ان کا خیر خواہ موجود تھا، تو وہ وہاں سے کسی طرح پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کی طرف سے، شہر کے یعنی دوسرے کنارے سے، یسعی دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک سردار جو ہے نا آپ کے متعلق کیا کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں. لیقتلوک، کہ وہ آپ کو قتل کر دیں. فخرج، آپ ایسا کیجئے کہ یہاں سے نکل جائیں. انی لک من الناصحین، اور بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منھا خائفا یترقب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل گئے اور منتظر تھے کہ کوئی ان کو پیچھا نہ کر لے. تو اس بات کا بھی خوف تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے ان کے تعاقب کے لیے لوگ بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے نجات دیجیے ظالم قوم سے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے مصر سے مدین کی طرف، کہ یہاں سے نکل کر وہ مدین چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر مدین میں کیا حالات پیش آئے وہ انشاءاللہ جو ہے آئندہ آیات میں بیان کی جائے گی.